الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح کے اندر 17.5 پارے ہو چکے ہیں، یعنی 17 پورے اور 18 کے سورۃ النور کی آیت نمبر سورۃ النور کے 2 رکوع تراویح کے اندر ہوئے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون کی تفسیری خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ الحج اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے جو حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج ہے۔ اور پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جب کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی، یہ جو مدہوشی والی کیفیت ہوگی یہ اس عذاب کی شدت کے باعث یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 3 میں بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور ہر اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے یا عذاب کی طرف وہ دھکیل دے گا یا عذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں ازراہ تکبر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جھلانے والا عذاب ہے، اور یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھے اور اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 سے فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، صائبی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے یہ سارے کے سارے ملے جلے ہیں، ان کی شکلیں جیسی یہ کھاتے پیتے اسی طرح جس طرح مسلمان کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فرق کا فیصلہ فرما دے گا، فرق ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سے وہ ہیں کہ جن پر عذاب جو مقدر ہے وہ ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں اور مسجد حرام میں آنے سے روکا، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ مسجد میں معتکف ہو یا باہر سے آنے والا ہو، جو اس مسجد یعنی مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے، ہم اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں، اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کریں، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا دی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے،
ان سب نے اس ندا پر جواب دیا. جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. جس نے جتنی مرتبہ کہا اسے اتنے ہی حج اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے گا. آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا حکم دیا. پھر اسے جو آیت نمبر 31 ہے 31 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال اس طرح بیان کی کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور جو ہیں پرندے انہوں نے جکڑ لیا، یا آندھی نے اس کو کسی دور جگہ پھینک دیا. اس شخص کی ایسی ہی مثال ہے. پھر آگے چل کے آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نحر کرتے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. آیت نمبر 37 میں بتایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوست کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کی اصل روح ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قربانی کے گوشت کے استفادے کی اجازت بھی دی، پہلے زمانے میں اس کے استفادے کی اجازت نہیں تھی. آیت نمبر 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے، مجاہد اسلام کے ذریعے ظالموں کا قلقمہ فرماتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسائیں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجدیں یہ ویران ہو جائیں. آیت نمبر 41 میں ہی حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد اور مقصد نظام صلاۃ و زکوٰۃ کے قیام، نیکیوں کے پھیلاؤ اور برائیوں کے سدباب کو حکومت اسلامیہ اس کو سدباب قرار دیا. آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر نظام گردش، لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے اس میں سبزے کے اگنے، سمندروں میں کشتیوں کی روانی اور آسمانوں کا بغیر ستون کے قرار کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیا. آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس مکھی سے وہ چھین کر لے جانے والی چیز کو واپس نہیں لا سکتے. بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں. یہاں سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا سورۃ الحج کا. آگے سورۃ المؤمنون شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی 11 آیات تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں. ان میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آقا کریم کی صفات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آقا کی صفات پورا قرآن ہے. پھر جب ان کے سامنے سورۃ الحج کی 11 آیتیں تلاوت کی جن میں فرمایا کہ نمازوں میں خشوع و خضوع، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے تعال کی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی. آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی جو آیتیں ہیں یہ میرے آقا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ ہیں. یوں سمجھ لیں
کہ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم وعلى صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ یہاں تک آیت مبارکہ کی تلاوت کی. اس کے بعد آیت نمبر 13 شروع ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس میں بیان کیا کہ انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا. آیت نمبر 17 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، یعنی آسمان کے ساتھ طبقات، بارش کا نزول اور اس کا زمین میں قرار پانا، اور پھر اس کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش، اور خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا جو ایک مکمل خوراک ہے. آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور طوفان نوح کا ذکر ہے. آیت نمبر 33 سے 33 سے بیان ہوا ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے. یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین ہے. انہوں نے جو کہا جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد کس نے جینا ہے، یہ ان لوگوں نے کہا، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. آیت نمبر 44 میں نظام رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور نظام رسالت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا ذکر ہوا. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ قوم موسیٰ کی سرکشی کا ذکر کیا گیا. آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں. آیت نمبر 85 میں یعنی 85 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا، اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے، اور کہ جس کا تم مقابل لانا چاہتے ہو اس کا مقابل کوئی نہیں ہے، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے کہ زمین کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانوں کا مالک اللہ، موت و حیات دینے والا اللہ. تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، یعنی پھر اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جب ہر سوال کا جواب آپ اللہ کو دیتے ہو، مثلا تمہیں عزت کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ، تمہیں روزی کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ، تمہیں زندگی کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ. جب قیامت برپا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے کا مالک اللہ، تو کہا جب ہر سوال پر تم نے یہی کہا تو پھر کیا تمہیں جادو ہو گیا ہے، تم سحر زدہ ہو گئے ہو، تم پھر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکامات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا نا کہ ایک سے زائد خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے اپنے لشکروں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے.
اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ تؤتی الملک ہے۔ اور سورت کے آخر میں بیان فرمایا انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ پر اس کا اختتام ہوا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ النور ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات جو ہیں یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24ویں نمبر پر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 102 نمبر ہے اس کا۔ اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا۔ ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا، اور اس کی سزا 100 کوڑے بیان کی، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اتنا بڑا گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس طرح ہوتی ہے، تو آئندہ لوگ گناہ نہ کریں۔ آیت نمبر 5 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں نا، تو پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کیا جائے، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ آیت نمبر 6 سے یہ ضابطہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ اس کا خامند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خامند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہے۔ آیت نمبر 11 میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سدباب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا، جو مسلمان منافقین کے جو بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی عتاب فرمایا، اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ منافقین مسلمانوں کی عزت اور ناموس کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھائیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، یہ قرآن کہتا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 19 سے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا۔ وہ بیان کیا ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ بیان کچھ اس طرح ہے ان الذین یرمون المحصنات
محسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اور پھر بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. یعنی جنہوں نے تہمت لگائی ہوگی نا تو ان پر پورا پورا عذاب ہوگا، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بری باتیں بری لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے. اور وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں. فرمایا نا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. ورزق کریم یہ میرے رب کا فرمان ہے. ورزق کریم. آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو انہیں واپس سے لے جانا چاہیے. ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی خالی گھر ہے اور مسلمانوں کی چیز ہے وہاں پر، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہیں. جیسے پبلک مقامات ہوتے ہیں تو یہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی گھر ہے تو گھر میں کوئی رہتا ہے تو اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 30 سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہ مسلمان مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مسلمان خواتین کو بھی حکم ہوا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں. جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو، پھر جیسے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائیں، اور اپنے خامد، اپنے محارم اور اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ جو زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو. قرآن یہ ادب سکھا رہا ہے، قرآن یہ اصول سکھا رہا ہے، قرآن یہ عزت کی حفاظت سکھا رہا ہے کہ جب تم اس طرح کرو گی تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی، تمہاری طرف شیطانی نظر جو ہیں وہ نہیں اٹھ سکیں گی، تمہاری طرف شیطان بھی نہیں حملہ کر سکے گا. آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باصلاحیت غلام اور باندیوں کا نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. آیت نمبر 37 سے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی تعریف فرماتا ہے. کن مسلمانوں کی؟ ذرا سنیے. رب کائنات فرماتا ہے نا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہاں فرمایا کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. تو ان لوگوں کی تعریف یہاں بیان ہوئی ہے. آیت نمبر 39 سے بیان کیا کہ او والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبهم الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا واللہ سریع الحساب. کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے. جس کو پیاسا دور سے دیکھتا ہے نا تو پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے پانی ہے، تو وہ اس چمکتی ہوئی چیز کی طرف جاتا ہے کہ پانی ہے، اس کو حاصل کرے. لیکن جب وہ جاتا ہے، اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے. جب پیاسا
شدید پیاس کی حالت میں ریت کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے پانی ہے، اس کے پاس جاتا ہے، جب گیا تو پانی نہیں، وہ ریت تھی۔ اب وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکی کی مثل ہیں جن کی تہ در تہ موجیں در موجیں ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کے بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 43 سے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور آسمانوں کی طرف پہاڑوں سے اولے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برساتا ہے اور جس سے چاہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدل دیتا ہے، بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافق اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیجئے زیادہ قسمیں کھانے کی عادت نہیں ہے، زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم منافق ہو، تم حد درجے کے منافق ہو، تم دھوکہ دینے والے ہو، تمہاری قسموں کی حاجت نہیں ہے، تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اللہ نے علم غیب دے دیا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا تمہیں ضرور حکومت دی جائے گی، خلافت عطا فرمائے گا، ضرور بس ضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نماز قائم کرو گے، تم زکوٰۃ کو ادا کرو اخلاص کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہنا، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرماتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے 3 اوقات ہیں، ان میں وہ حاضری دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، پہلا ٹائم من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، اور وحی پھر فرمایا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، دوسرا ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، جیسے کہ کیلولا کرنے کے لیے بندہ سوتا ہے، اور پھر فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے تھے۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا وہ بوڑھی عورت جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی۔ آیت نمبر 62 میں بیان کیا کہ مومن صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پر اجازت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے سفارش فرمائی ہے۔
پھر آیت نمبر 63 میں یہ بیان ہوا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، فرمایا وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے اور یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. بے شک اللہ کی ملکیت ہی ہے سب کچھ، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے. اللہ تمہارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے حال کا علم رکھتا ہے. یہ یہاں پر آج کے ہمارے جو خلاصہ تفسیر ہے اس کا بیان ختم ہوتا ہے. کل سے انشاءاللہ سورہ فرقان سے ہم خلاصہ تفسیر کریں گے. تراویح کے اندر تو سورہ نور اور سورہ فرقان ہوگی کہ انشاءاللہ کل ہم سورہ فرقان سے خلاصہ تفسیر کریں گے. رب کائنات ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.